وہ بازو جس نے 92.97 میٹر کا ورلڈ کلاس ریکارڈ بنا کر پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے تھے، وہ بازو جس نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کو 40 سال کے بعد سونا دلوایا تھا، آج اسی بازو کو مفلوج کس نے کیا؟ یہ جو سوشل میڈیا پر طوفان مچا ہے نا کہ ارشد ندیم ہار گیا، ارشد ندیم ذلیل ہو کر گیم سے باہر ہو گیا، یہ آدھا سچ ہے بھائی اور آدھا جھوٹ ہے، کیونکہ اصل کہانی وہ ہے جو اسکاٹ لینڈ کے میدان میں ارشد ندیم کے آنسوؤں نے لکھی اور جسے ہمارا میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے۔ اگر آپ سچے پاکستانی ہیں تو اگلے 3 منٹ میری بات کو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنیں، کیونکہ جو سچ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ آخر ہمارا وہ شیر جو پیرس میں دھاڑا تھا وہ گلاسگو کامن ویلتھ گیمز 2026 میں ٹاپ 8 ایتھلیٹس کی لسٹ سے بھی باہر کیسے ہو گیا اور نویں پوزیشن پر آ کر کس طرح میڈل کی ریس سے کٹ گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارشد ندیم پیرس اولمپکس سے باہر ہو گیا، لیکن جاہل تنقید کرنے والوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ اولمپکس نہیں بلکہ 31 جولائی 2026 کی وہ تاریخی شام تھی جب گلاسگو کے اسکاٹ سٹون اسٹیڈیم میں کامن ویلتھ گیمز کا فائنل کھیلا جا رہا تھا اور پورا پاکستان ٹی وی اسکرینوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ ارشد ندیم کامن ویلتھ کا سونا بچا لیں گے، لیکن وہاں میدان میں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، جہاں ارشد ندیم کی پہلی تھرو فاؤل ہوئی، دوسری تھرو صرف 77.41 میٹر تک رہ گئی اور تیسری تھرو میں تو نیزہ محض 75.39 میٹر پر گر گیا۔ لیکن اس بدترین ناکامی کے پیچھے 4 ایسے بھیانک سچ ہیں جو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ ارشد ندیم پچھلے کئی مہینوں سے گھٹنے اور کوہنی کی ایسی دردناک چوٹوں سے گزر رہے ہیں جس میں ایک عام انسان سیدھا بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ ان زخموں کی وجہ سے وہ 2025 اور 2026 کے آغاز میں بین الاقوامی مقابلوں سے دور رہے، جس کی وجہ سے ان کا تال اور فارم مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ گلاسگو کے اسٹیڈیم میں سامنے سے اتنی تیز ہوائیں چل رہی تھی کہ نیزے کا توازن برقرار رکھنا ناممکن تھا، جبکہ فائنل سے 2 ہفتے قبل سوئٹزرلینڈ کے گیلے اور ناگوار موسم نے ان کی رہی سہی ٹریننگ کا بھی جنازہ نکال دیا تھا۔ مگر یاد رکھیے، ایک ہار اس عظیم انسان کا قد چھوٹا نہیں کر سکتی، کیونکہ ارشد ندیم کوئی عام کھلاڑی نہیں بلکہ وہ پاکستان کی دھرتی کا پیدا کردہ ایک نادر معجزہ ہے۔ اگر ہم ان کی اچھائیوں پر بات کریں تو ارشد ندیم وہ شیر ہے جس نے کروڑوں ڈالرز کے بجٹ، انٹرنیشنل کوچز اور بایو میکینیکل لیبز کے بغیر میاں چنو کے کچے اور اجڑے ہوئے میدانوں میں لکڑی کے ٹوٹے ہوئے نیزوں سے پریکٹس کر کے پوری دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو خاک چٹائی تھی۔ اس کھلاڑی کو پیرس اولمپکس کے بعد کروڑوں روپے کے انعامات اور VIP پروٹوکول ملا، لیکن اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پر رہے۔ اس کی عاجزی اور سادگی آج بھی ویسی ہے، اس کے دل میں کوئی غرور یا تکبر نہیں آیا۔ ان کے گھٹنوں کے اتنے بڑے آپریشن ہوئے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ اب شاید کبھی بھاگ نہیں پائیں گے، لیکن اس لوہے کے عزم والے انسان نے موت کے منہ سے نکل کر پاکستان کا پرچم دنیا کے بلند ترین ایوانوں میں لہرایا اور پاکستان کے لاکھوں غریب بچوں کو یہ خواب دیکھنا سکھایا کہ اگر تمہارے پاس جوتے بھی نہ ہو تب بھی تم انڈیا کے نیراج چوپڑا جیسے ارب پتی ایتھلیٹ کو پچاڑ کر دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو۔ لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے، ہمیں ارشد ندیم کی خامیوں اور برائیوں پر بھی کھلی بات کرنی ہوگی جنہوں نے ان کے زوال کا راستہ ہموار کیا اور انہیں اس نہج پر لا کھڑا کیا۔ پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے کے بعد ارشد ندیم کھیل کے میدان سے غائب ہو گئے اور مہینوں تک سیاسی تقاریب، ٹی وی ٹاک شوز، نجی دعوتوں اور کمرشلز کے فوٹو سیشنز میں گلے میں ہار ڈال کر گھومتے رہے، جس نے ان کی روزمرہ کی سخت ٹریننگ اور ڈائٹ پلان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اولمپک چیمپئن بننے کے بعد جب ان کے حریف نیراج چوپڑا نے دنیا کے مہنگے ترین جرمن ٹرینرز اور نیوٹریشنز کی خدمات حاصل کی، وہیں ارشد ندیم اب بھی پرانے اور روایتی طریقوں پر اصرار کرتے رہے اور انہوں نے اپنے گرد جدید سپورٹ سائنس کا وہ گھیرا تیار ہی نہیں کیا جو ایک انٹرنیشنل سٹار کو فٹ رکھنے کے لیے لازم ہوتا ہے۔ گلاسگو کے فائنل میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جیسے ہی انٹرنیشنل میڈیا اور پبلک کا دباؤ بڑھا، ان کی ٹیکنیک نے جواب دے دیا اور وہ ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہوئے کہ دباؤ میں آ کر پہلی ہی تھرو فاؤل کر بیٹھے، کیونکہ جب آپ دنیا کے نمبر 1 بن جاتے ہیں تو پوری دنیا آپ کی کمزوریوں پر تحقیق کرتی ہے اور ارشد خود کو اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنے میں پوری طرح ناکام رہے۔ مگر اس پوری کہانی کا سب سے تاریک پہلو یہ ہے کہ کیا اس تباہی کے ذمہ دار صرف اور صرف ارشد ندیم ہے؟ کیا
खुदा की कसम ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असल मुजरिम और सबसे बड़ी बुराई हमारा सड़ा हुआ स्पोर्ट्स सिस्टम और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के वो नाअहल अफसरान हैं जो खुद तो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन खिलाड़ियों को एक पिच तक फराहम नहीं करते। हमारा सिस्टम सिर्फ उस वक्त नींद से जागता है जब कोई गरीब का बच्चा अपने खून पसीने से मेडल जीत कर लाता है, फिर ये सियासतदान और अफसरान उसके साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी दुकान चमकाते हैं, लेकिन जैसे ही वो खिलाड़ी चोट का शिकार होता है ये इसे गधे की तरह दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम के नाम पर अरबों रुपए के ऐलानात हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई एक भी इंटरनेशनल मेयार की एथलीट्स एकेडमी या जदीद बायोमैकेनिकल लैब खड़ी की गई जहां अरशद नदीम अपनी कोहनी का इलाज और ट्रेनिंग कर सकते? इसका जवाब है एक बड़ा नहीं। हमारा हीरो निजाम के उस बेहिसी के खिलाफ अकेला जंग लड़ रहा है और जब तक ये करप्ट स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं बदलेगा हम ऐसे ही अपने हीरोज का जनाजा उठाते रहेंगे। सोशल मीडिया के बंद कमरों में बैठकर बोर्ड के जरिए किसी पर तनकीद करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन एक सच्चा चैंपियन वही होता है जो तारीख के बदतरीन जवाल से गुजरकर दोबारा उरूज की तरफ परवाज करना जानता है। याद रखिए कि अरशद नदीम का सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ग्लासगो की ये शर्मनाक हार उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है जो उन्हें ये याद दिलाएगा कि अब फोटो सेशंस और शोबिस की दुनिया से बाहर निकलकर दोबारा मैदाने जंग में पसीना बहाना होगा। उनका अगला और सबसे बड़ा हदफ लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 है, जहां वो अपने ओलंपिक टाइटल का दिफा करने के लिए मैदान में उतरेंगे और दुनिया को बताएंगे कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता बल्कि कमजोर भी नहीं होता। हमें इस कड़े वक्त में अपने हीरो को गालियां नहीं देनी चाहिए, उस पर मायूस कुन तबसरे नहीं करने चाहिए, बल्कि उसे बैक करना है, क्योंकि अरशद नदीम जैसे हीरो सदियों में एक बार पैदा होते हैं। अरशद नदीम, इस गरीब और लाचार कौम को तुम पर कल भी नाज था, आज भी फख्र है और हमेशा रहेगा। तुम दोबारा खड़े होगे, दोबारा नेजा थामोगे और लॉस एंजलिस की धरती पर पाकिस्तान का परचम लहराकर दुनिया को बताओगे कि पाकिस्तान का शेर अभी जिंदा है। आप कमेंट्स में आप बताएं कि क्या अरशद नदीम 2028 के ओलंपिक्स में दोबारा सोना जीत कर नाकदीन के मुंह बंद कर पाएंगे या नहीं। इस वीडियो को पूरे पाकिस्तान में फैलाएं ताकि यह सच्चाई हुक्कामे बाला तक पहुंच सके। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।